دوستو، آپ نے جوتیوں میں دال بٹنے کا محاورہ تو سنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں پھوٹ پڑنا یا لڑائی جھگڑا کرنا۔ لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جوتوں میں شراب بٹتے دیکھ کر سخت حیرت اور کوفت ہوئی ہوگی۔ یہ مناظر دراصل آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے حال ہی میں T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کے ہیں۔ اتوار کو کھیلے جانے والے فائنل میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دی، جس کے بعد آسٹریلوی کھلاڑیوں نے جیت کا جشن منایا۔ اس جشن کے دوران ہی آسٹریلوی کھلاڑی میتھیو ویڈ اور مارکس سٹوئنس کو اپنے جوتوں میں شراب پیتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ایک طرف شائقین کرکٹ تو اس عمل کو دیکھ کر کراہت محسوس کر رہے تھے، تو دوسری طرف آسٹریلوی کھلاڑی ایک ایسی روایت کو پورا کر رہے تھے جو گزشتہ کچھ سالوں کے دوران آسٹریلیا میں خاصی مقبول ہو چکی ہے۔ جوتوں میں شراب پینے کی یہ روایت کیا ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ آسٹریلیا میں کیسے پہنچی اور آسٹریلیا کے علاوہ اور کہاں کہاں یہ مقبول ہے؟ یہ سب آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، جوتوں میں شراب ڈال کر پینے کی اس روایت کو انگریزی میں شوئی کہا جاتا ہے۔ اس میں بالعموم بیئر کو جوتے میں انڈیل کر پیا جاتا ہے، لیکن شراب کی دیگر اقسام بھی شوئی میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یورپ میں قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز کے دوران خوشبختی حاصل کرنے کے لیے جوتے میں شراب ڈال کر پی جاتی تھی۔ بعد ازاں یورپ اور امریکہ میں فنکار تھیٹر میں لوگوں کو ہنسانے کی خاطر یہ عمل کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کسی کو تنگ کرنے یا سزا دینے کے لیے بھی جوتے میں شراب پینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ اور یورپ میں کسی خاتون کے سینڈل میں شراب پینا معاشرتی تہذیب کی علامت بن گیا تھا۔ اس کا آغاز 1902 میں شکاگو کے ایک ہائی کلاس قمارخانے سے ہوا، جہاں ایک خاتون ڈانسر کا جوتا اتر کر فرش پر گر گیا تو اشرافیہ میں موجود جرمنی کے شاہی خاندان کے ایک فرد نے اس جوتے میں شراب پی کر اس خاتون کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد یورپ اور امریکہ کی ایلیٹ کلاس کی محفلوں میں یہ عمل معمول بن گیا۔ قمار خانوں کے علاوہ جوتوں میں شراب پینا فوجی روایات کا حصہ بھی رہا ہے۔ اس روایت نے 20ویں صدی کے آغاز میں جرمن فوج میں بھی خوب مقبولیت حاصل کی۔ جرمن فوجی نئے بھرتی ہونے والے رنگروٹوں کو اپنے جوتوں میں شراب پینے پر مجبور کیا کرتے تھے، اور رنگروٹوں کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے انکار کر سکیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سینئرز نئے رنگروٹوں کو اس عمل کے ذریعے تضحیک و تذلیل کا نشانہ بناتے تھے، جسے ہیزنگ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی ایک دوسری وجہ رنگروٹوں کو نفسیاتی طور پر اس قدر مضبوط بنانا تھا کہ آگے چل کر وہ میدان جنگ میں حتیٰ کہ دشمن کی قید میں کسی بھی قسم کی صورتحال کا سامنا کر سکیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن فوجی محاذ پر جانے سے پہلے ایک جوتے میں شراب ڈال کر پیتے تھے تاکہ کامیابی ان کے حصے میں آئے۔ اسی طرح اگر وہ کامیاب لوٹتے تو فتح کا جشن منانے کے لیے اپنے جرنیل کے جوتے میں شراب پیتے تھے۔ دوستو، اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک جرمن جرنیل نے لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ اگر وہ اس لڑائی میں فتح یاب ہوئے تو وہ اپنے بوٹ میں شراب پیے گا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جرنیل سے اپنے بوٹ میں شراب تو نہ پی گئی، البتہ اس نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ایک کاریگر کو حکم دیا کہ وہ فوجی بوٹ کی طرز کا گلاس تیار کرے۔ گلاس تیار ہونے کے بعد جرنیل نے اس میں شراب پی کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس واقعے کے کوئی خاص تاریخی حوالہ جات تو موجود نہیں ہیں، البتہ فوجی بوٹ کی طرز کے شراب والے گلاس جرمنی میں نہایت مقبول ہیں۔ انہیں بیئر بوٹ یا بیئر سٹیفل کہا جاتا ہے۔ جرمنی، آسٹریلیا اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں مختلف تقریبات کے دوران اکثر شراب کا دور ایسے ہی گلاسوں میں چلتا ہے۔ 2006 میں بیئر فیسٹ نامی ہالی ووڈ کی فلم کی ریلیز کے بعد امریکہ میں بھی بیئر بوٹ خاصے مقبول ہو گئے تھے۔ شوئی کی یہ روایت آسٹریلیا کب پہنچی؟ اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ کھیل کے میدان میں اس روایت کو آسٹریلوی کھلاڑیوں ہی نے پروان چڑھایا ہے۔ عصر حاضر میں شوئی کی روایت اس وقت دنیا کی نظر میں آئی جب 2015 میں آسٹریلیا کے معروف کار ریسر ڈیوڈ رینالڈز نے اپنی کیریئر کی پہلی سپر کار ریس جیتنے کے بعد پوڈیم پر کھڑے ہو کر اپنے جوتے میں شراب پی اور فتح کا جشن منایا۔ پھر اسی سال امریکی موسیقار ڈیلون فرانسس نے سڈنی میں ہونے والے میوزک فیسٹیول کے دوران سٹیج پر سب کے سامنے یہ روایت دہرائی۔ شوئی کی اس رسم کو عالمی میڈیا میں صحیح کوریج اس وقت ملی جب 2016 میں آسٹریلوی موٹر سائیکل ریسر جیک ملر نے دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل ریس موٹو جی پی پہلی مرتبہ جیتنے کے بعد پوڈیم پر کھڑے ہو کر شوئی کی رسم ادا کی اور اپنی فتح کا جشن منایا۔ 2016 ہی میں سان ماریو اٹلی میں ہونے والی موٹو جی پی میں جیتنے والے اطالوی ریسر ویلنٹینو روسی نے بھی پوڈیم پر کھڑے ہو کر اپنے جوتے میں شراب پی۔ ویلنٹینو شوئی کی اس رسم کو ادا کرنے والے پہلے غیر آسٹریلوی سپورٹس مین تھے۔ پھر 2016 ہی میں آسٹریلوی نیاد کار ریسر ڈینیل ریچارڈو نے
کاروں کی سب سے مشہور ریس فارمولا 1 میں شوئی کو متعارف کروایا جب اس نے جرمن گرانڈ پری نامی فارمولا 1 ریس جیتنے کے بعد پوڈیم پر کھڑے ہو کر اپنے جوتے میں شراب پی کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اگلے ہی مہینے ڈینیل نے بیلجین گرانڈ پری فارمولا 1 ریس جیتنے کے بعد شوئی کی اس روایت کو نہ صرف دہرایا بلکہ اس دفعہ انہوں نے اس میں اپنے ساتھ سابق آسٹریلوی کار ریسر مارک ویبر کو بھی شریک کیا۔ اکتوبر 2016 میں ہونے والی ملائیشین گرانڈ پری میں بھی جیتنے کے بعد ڈینیل نے پوڈیم پر کھڑے ہو کر شوئی کی رسم نبھائی۔ اسی طرح اگلے سال کینیڈین گرانڈ پری اور آذربائیجان گرانڈ پری میں بھی ڈینیل نے جیتنے کے بعد اس رسم کو ادا کیا۔ اس کے بعد یورپ اور امریکہ کے متعدد کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس نے جیتنے کی صورت میں شوئی کی روایت کو برقرار رکھا۔ 2019 میں ہونے والی انڈین پریمیئر لیگ میں پنجاب کنگز 11 میں شامل آسٹریلوی کھلاڑی اینڈریو ٹائی نے اعلان کیا تھا کہ اگر ان کی ٹیم IPL جیت گئی تو وہ شوئی پرفارم کریں گے، لیکن پنجاب کنگز 11 IPL نہ جیت سکی۔ اسی طرح آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی رگبی ٹیموں کے متعدد کھلاڑی جیتنے کی خوشی میں اپنے جوتوں میں شراب پی کر جشن منا چکے ہیں۔ آسٹریلیا کے معروف مکس مارشل آرٹ کھلاڑی تائی توئیواسا بھی اپنی ہر جیت کے بعد شوئی کی رسم لازماً ادا کرتے ہیں۔ 2018 میں امریکی خاتون ایتھلیٹ ڈیس لنڈن نے بوسٹن میراتھن ریس جیتنے کے بعد اپنے انہی جوتوں میں شراب پی جو انہوں نے ریس کے دوران پہن رکھے تھے۔ وہ شوئی پرفارم کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔